الحمد لوليه صلاة وسلام على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن جهنم كانت مرصادا للطاغين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست حمد و صلاة کے بعد آباب زی وکار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لارب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میں دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گہربار کے اندر کہ خالق ذوالجلال کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا اس پاک جگہ پہ حاضر ہونا بھی اپنے دربار گہربار کے اندر رب کائنات قبول فرمائے۔ رب کائنات خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس جہنم کے اندر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، یا پھر وہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، فرمایا وہ جہنم ہم نے ان سرکشوں کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، اسے 1000 سال تک جلایا گیا جہنم کی آگ کو، تو وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ پھر اگلے 1000 سال تک اسے پھر جلایا گیا اور اسے بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ جو تھا وہ سفید ہو گیا، اور پھر تیسرے ہزاریے میں اللہ رب العزت مالک جل وعلا نے اس جہنم کی آگ کو پھر دہکایا ہے، پھر جلایا ہے، پھر اسے بھڑکایا اور جوش دیا، تو فرمایا وہ جہنم کی آگ پھر جا کے سیاہ رنگت میں تبدیل ہو گئی، اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، اور اتنی سیاہ ہے جیسے بالکل اندھیری رات ہوتی ہے جس کے اندر ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ تو جہنم کو رب کائنات نے اتنا بھڑکایا اور دہکایا ہے کہ اس کے رنگ بار بار بدلتے رہے ہیں، اس کا کلر بار بار چینج ہوتا رہا ہے۔ تو اس وقت پھر اب اس کیفیت کے اندر اس آگ کو بنا دیا گیا ہے، اور یزید بن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیشہ ہی روتے رہ کرتے تھے، آنسو نہیں تھمتے تھے، بڑا رویا کرتے تھے۔ تو جب کسی نے آپ سے مسلسل روئے جانے کا سبب پوچھا کہ اے ابن مرثد تم اتنا کیوں روتے ہو، ہر وقت آنسو کیوں بہاتے رہتے ہو، ہر وقت تمہارے یہ نیر کیوں بہتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے نا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، میں اسے آگ کے اندر، وہ 3000 سال تک جلنے والی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میں جب جہنم کی کیفیات کو پڑھتا ہوں، جب جہنم کے احوال کو پڑھتا ہوں اور اس کی سختی اور شدت کو پڑھتا ہوں،
تو میرے آنسو جو ہے وہ بہنے لگ جاتے ہیں، میں رونے لگ جاتا ہوں کہ میں اس آگ کے اندر کیسے جاؤں گا، میں اس آگ کو برداشت اپنے اس نرم و نازک جسم پہ کیسے کر سکوں گا، میں کس طرح اس آگ کے جلانے کو سہ پاؤں گا۔ بندہ تو کسی عام گرم جگہ پہ چند لمحے نہیں گزار سکتا، جب وہ شدت بڑھنے لگ جاتی ہے، گرمی بڑھنے لگ جاتی ہے، حرارت بڑھنے لگ جاتی ہے، تو انسان اس جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جس آگ کو جلائے اتنا گیا ہے کہ وہ جلا کے انسان کے جسم کو جلا کے انسان کی ہڈیوں تک پہنچے گی، تو بتلائیے میں پھر کیسے نہ روؤں، کیسے نہ ڈروں آنسو بہاؤں کہ مالک مجھے اس آگ میں نہ ڈالنا، میرے اللہ مجھے اس جہنم کی وادیوں میں نہ پھینک دینا، میرا تو جسم بڑا نرم و نازک ہے، میں تو بڑا نازک اندام سا شخص ہوں، میں تو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا، میں تو دیا سلائی کی آگ کو برداشت نہیں کرتا، میں تو تھوڑی سی گرمی لگ جائے میں بے حال ہو جاتا ہوں، تو میرے کریم میں وہاں کیسے رہ سکوں گا۔ تو یزید ابن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہتے تھے اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہتے تھے۔ وہ جہنم، اس کو رب کائنات نے کس طرح بنایا، اس کی اندر والی چیزوں کو کس طرح مالک نے بنایا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے کچھ طبقات ایسے بھی ہیں، کچھ حصے جہنم کے ایسے بھی ہیں جہاں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہوں گے، بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، اتنے اپنے آپ کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور جہنم کے بچوں بھی کھچروں کی مانند ہوں گے، سیاہ کھچروں کی مانند ہوں گے۔ وہ رب کائنات نے اہل جہنم کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ سرکشوں کو، بدکاروں کو، سیاکاروں کو یا پھر کافروں کو رب کائنات اس جہنم کے اندر پھینکے گا، تو وہ ان جہنمیوں کو ڈسیں گے، ان جہنمیوں کو ڈنگ ماریں گے، اور فرمایا کہ وہ اس طرح سے ان کو دبوچ لیں گے، اپنے چنگل میں پھنسا لیں گے، اور پھر کریں گے کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ جہنمیوں کے پورے جسم کو ادھیڑ دیں گے، جسم کو کھدیڑ کے رکھ دیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن جبیر روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جہنم کا سانپ اگر کسی ایک جہنمی کو ڈسے گا تو اس سانپ کا زہر 40 سال تک اس بندے کو تڑپاتا رہے گا، 40 سال تک وہ بندہ اسی زہر کے اثر میں رہے گا اور تڑپتا رہے گا، اسے کوئی پٹی مرہم لگانے والا نہیں ملے گا، اسے مرہم اور تریاق نہیں ملے گا کہ وہ اس آگ سے، اس زہر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ فرمو اسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح اس زہر کے اندر تڑپتے رہیں گے، پھر ان کا مداوع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کے زہر کو ختم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اتنے سخت سانپ ہیں۔ تو آج بندوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیلتے جا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہم بدکاریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں ہم سیاکاریوں کی طرف لے کے چلتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ہم ان چیزوں کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ رب کائنات تو فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارٍ، میرے رب کائنات میرا کریم اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمُ النَّارَ، لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم اور آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم اور آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہم نے اس آگ کا ایندھن ہم نے لوگوں کو بنایا ہے اور پتھروں کو بنایا ہے۔ اس آگ کے اندر لوگ بھی ڈالے جائیں گے، سرکش لوگ ڈالے جائیں گے، اور اسی آگ کے اندر پتھر بھی ڈالے جائیں گے، وہ اس کا وہ ایندھن بنا دیے گئے ہیں۔ فرمایا اتنی سخت آگ ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں
جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ شدت والی ہے، 70 گنا زیادہ تپش والی ہے، 70 گنا وہ آگ زیادہ سخت ہے اس دنیا کی آگ سے، جہنم کی آگ۔ اور فرمایا کہ اگر رب کائنات اس دنیا کی آگ کو بھی 2 مرتبہ اپنی رحمت کے سمندر میں ہوتا نہ دیتا تو یہ آگ بھی اتنی سخت ہوتی کہ کبھی انسان اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکتا، انسان اس سے نفع نہ لے سکتا، اس سے ہم کھانے پکانے اور تپش کا کام نہ لے سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ اتنی سخت وہ آگ ہے، اس کو دنیا کی آگ کو 2 مرتبہ رحمت میں نہلا کے بھیجا گیا ہے۔ اور مجاہد تابعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ کے سپرد نہ کر دینا، مجھے جہنم میں نہ ڈال دینا، میں اللہ میرے خدا میں جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ کہتی میں پناہ مانگتی ہوں، میرے اللہ مجھے بچائے رکھنا، مجھے بچائے رکھنا۔ تو وہ جہنم کتنی سخت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت مالک کائنات فرما رہا ہے ہم نے سرکشوں کا ٹھکانہ بنایا ہے، وہ وہاں پھینکے جائیں گے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا لیں اور خود کو اس رنگ میں ڈال لیں، اس کیفیت میں، اس انداز میں اپنی زندگی کو ڈال لیں جو زندگی مجھ سے میرا خدا اور میرا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اگر ایسی زندگی ہوگی تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہوں کے اندر زندگی گزرتی رہی، بدکاریوں اور سیاکاریوں میں گزرتی رہی تو دوستو اگلے مراحل بڑے سخت ہیں، بڑے عجیب مرحلے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب جو کسی شخص کو دیا جائے گا وہ اسے جہنم کی آگ کی بنی جوتی پہنائی جائے گی، اس شخص کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا اور خفیف ترین عذاب ہے۔ اور فرمایا جس کو وہ پہنائی جائے گی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جوتی آگ کی تلووں کے نیچے ہے، وہ پاؤں میں ہے اور دماغ یوں گھومے گا جیسے پھر کی گھومتی ہے، دماغ گھومنے لگ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا، ابلتی ہنڈیا کی طرح، بوائل ہنڈیا کی طرح ابلنے لگ جائے گا، وہ آوازیں دینے لگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس طرح ہوگا کہ کان اور داڑھیں انسان کے، جس کو جوتی جہنم کی پہنائی جائے گی آگ کی، کیفیت یہ ہوگی جوتی پاؤں میں ہے، آنکھوں سے اور کانوں سے جیسے انگارے نکل رہے ہیں، جس طرح آگ نکل رہی اتنی شدت ہوگی اس عذاب کی بھی جو سب سے ہلکا ہوگا۔ اور ان کے پیٹوں کے اندر سے انتڑیاں ان کی وہ ایسے لگ رہی جیسے نکل کے باہر جا رہی ہیں، وہ باہر نکلنے لگ جائیں گے اس جوتی کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی جوتی کی وجہ سے نکلی جائیں گی۔ اور وہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنمی سے وہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سختی میرے اوپر ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی گئی ہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے، میری پلکوں سے، میرے نتھنوں سے آگ نکل رہی ہے، انتڑیاں پیٹ کا ساتھ چھوڑ کے نیچے کی طرف جا رہی ہوں گی۔ لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا جائے گا یہ سب سے ادنا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا اور خفیف عذاب ہے جو اہل جہنم کو اس سے گزارا جائے گا، جو انہیں دیا جائے گا۔ تو فرمایا وہ جنت، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا، جنت نیکوں کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ٹھکانہ ان کا وہ جہیم کی وادیاں بنا دی جائیں گی، جہنم کی وادی ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ اور حضرت عمرو بن العاص
اور دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، انہیں جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا، تو دو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ وہ جہنمی نیچے سے آواز دیں گے، اس کو بلائیں گے مالک کو، او مالک ہماری بات کو سن، ہماری ندا کو سن، ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ جو جہنم کا وہ چوکیدار فرشتہ ہے اس کو بلاتے رہیں گے 40 سال تک۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ اسے بلائیں گے، 40 سال کے بعد وہ پلٹ کے جواب دے گا فَإِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کیوں چلا رہے ہو، کیوں آہو فغاں کر رہے ہو، کیوں بار بار ندا اور آواز دیتے ہو؟ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم کچھ بھی کر لو، تم چاہے جتنی آہو بکا بھی کر لو، تم چاہے جتنا بھی رو لو، تم چاہے جتنے بھی آنسو بہا لو، فَإِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم جہنم سے نکلنے والے نہیں ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، تمہارا پڑاؤ، تمہارے پڑاؤ کی جگہ رب نے جہنم کو بنایا ہے۔ وہ پکار پکار کے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، باری تعالیٰ ایک بار مہربانی کر دے، اخرجنا منہا فَإِنْ اُدْنَا فَإِنَّ ظَالِمُونَ، باری تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم پلٹ کے تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیرے حکموں کو پس پشت نہیں ڈالیں گے، ہم تیرے حکموں سے سرکشی نہیں کریں گے، ہاں دوبارہ کریں گے تو پھر چاہے جو عذاب دے لینا، لیکن ایک بار مہربانی فرما، ایک بار مہربانی کر ہمیں اس جگہ سے نکال دے، ہمیں یہاں سے نکال کے باہر لے جا۔ تو جواباً رب کائنات انہیں جتنی وہ عمر دنیا میں گزار کے آئے ہوں گے اس سے دگنی عمر تک وہ فرشتہ بھی جواب نہیں دے گا، اللہ کی بارگاہ سے بھی جواب نہیں آئے گا۔ جتنی جس شخص نے عمر جہنم کے اندر گزاری ہوگی، تو جب اتنی دگنی عمر گزر جائے گی پھر انہیں جواب دیا جائے گا اکسو فیہا ولا تکلمون، رب کائنات کہے گا تم پہ لعنت برستی رہے گی اسی جگہ پہ، تمہیں کس نے کہا ادھر باتیں کرو، لا تکلمونا، ہم سے بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرو نا وہ وقت جب ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے تھے، جب ہمارے رسول تمہارے پاس آئے تھے، جب ہمارے نمائندگان تمہارے پاس آئے تھے، ہمارے صحائف اور کتابیں تمہارے پاس آئی تھیں، اور ہم نے تمہیں نبی نازک اندام نبی بھیج کے انہیں کہا تھا کہ تبلیغ کر کے آ جاؤ، وہ تمہیں تبلیغ بھی کرتے رہے، وہ تمہیں سمجھاتے بھی رہے، وہ تمہیں بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ تمہیں اتباع اور اطاعت کا درس دیتے رہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو رب کی اطاعت کرنے والا ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو رسولوں کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ تم لوگوں نے اس وقت کان نہیں دھرے تھے، ان باتوں کا تمہارے کانوں پہ اثر نہیں ہوا تھا، تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ بتلاؤ وہاں تم نے بات کیوں نہیں سنا تھا، آج ہم یہاں نہیں سنتے ہیں۔ اسی کے اندر پڑے رہو، اسی کے اندر رہ جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اتنی بار وہ روتے رہیں گے، التجائیں کرتے رہیں گے رب کائنات کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد آگا سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، پھر جہنمی آپس میں کہیں گے، وہ آپس میں بات چیت کریں گے، سواء علینا، برابر ہے، چاہے چپ کر جائیں چاہے روتے رہیں، چاہے آہ فغاں کرتے رہیں چاہے ہم دہائی دیتے رہیں، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، وما لنا من محیص، آج ہمارے لیے اس سے ہٹ کر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہیں وہ وقت تو نہیں آ جائے گا کہ جب ہم چیخو پکار کرتے رہیں، جب ہم روتے رہیں، جب ہم اس کی بارگاہ میں التجا پہ التجا کرتے رہیں اور وہ پلٹ کے جواب نہ دیں۔ بندے وہ وقت آ ہی جائے گا۔ وہ کب آئے گا وقت؟ جب تیری موت تجھے آ کے دبوچ لے گی، جب تجھے بھی 3 نئے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، جب تجھے بھی نہلا کر دلا کر تجھے کندھوں پہ بٹھا کے لوگ قبر کے سپرد کرنے چلے جائیں گے، تجھے تیرے آخری ٹھکانے کی طرف لے کے چلے جائیں گے، پھر انسان اس وقت انسان کی آنکھ کھلتی، افسوس میں نے ساری زندگی ہی، میں نے ساری عمر نافرمانی میں گزاری، میں نے ساری عمر دنیا کے جھیل جھویلوں میں گزاری، میں نے ساری عمر دنیا کے کھیل تماشے میں گزار دی تھی،
میں نے تو کبھی رب کو یاد ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو کبھی اپنی قبر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی اپنے حشر کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو خمار تھا کہ میرے پاس دولت بڑی ہے، مجھے گھمنڈ تھا کہ میرا کاروبار بڑا چلتا ہے، مجھے بڑا اپنے آپ پہ غرور تھا کہ میں بڑا سوہنا ہوں، میرا حسن و جمال بڑا ہے، مجھے اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ لیکن افسوس کہ آج وہ نہ طاقتیں کام آ رہی ہیں، نہ وہ جوانیاں کام آ رہی ہیں، نہ وہ دولتیں کام آ رہی ہیں، نہ وہ حسن و جمال میرے کام آ رہا ہے۔ میرا تو سب کچھ ہی برباد کیا، سارا ہی دھوکے میں تھا اور مجھے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ پھر انسان کو افسوس ہوا کام نہیں دے گا، پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ جہنمی جو ہوں گے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجا کریں گے کہ مالک کریم ہمیں بارش کا پانی عطا کر دے، ہم کئی سال گزر چکے جہنم کی آگ میں جلے جا رہے ہیں، وہ آگ ہمارے سینوں کو بھی جلا رہی ہے، وہ آگ ہمارے چہروں کو بھی برباد کر رہی ہے، وہ آگ ہمارے نینوں کو بھی خراب کر رہی ہے، وہ ہمارے دماغ، ہمارے جسم کو، ہماری ہڈیوں کو بھی بالکل پگھلا رہی ہے۔ تو مہربانی کر ہمیں پانی دے دے، ہم تیری بارگاہ سے پانی مانگتے ہیں۔ اور 1000 سال تک وہ التجا کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، روتے رہیں گے کہ ہمیں پانی مل جائے، چند بوندیں مل جائیں، چند قطرات پانی کے ہمیں نصیب ہو جائیں۔ 1000 سال تک وہ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ تب جا کے رب کائنات جبریل سے فرمائے گا جبریل یہ جہنمیوں سے پوچھئے کیا کہتے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ رب کائنات جانتا ہے، لیکن جبریل سے فرمائے گا ان سے پوچھو یہ کیا مانگتے ہیں، یہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ تو رب کائنات کی بارگاہ میں جبریل پھر پلٹ کے عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ تجھ سے بارش مانگتے ہیں، یہ تجھ سے پانی کے قطرات اور بوندے، چند بوندے مانگ رہے ہیں، شاید ہمیں سکون مل جائے، ہمیں کچھ راحت مل جائے، ہمیں کچھ آسائش اور سکون جو ہے وہ مل جائے۔ تو رب کائنات پھر بادلوں کو ظاہر کر دے گا۔ جب وہ بادل جہنم کے اوپر آئیں گے تو اہل جہنم بڑے خوش ہوں گے کہ شکر ہے ہماری دعا کو مانا گیا ہے، ہماری التجا کو مان لیا گیا ہے اور بادل ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ جو بادل ہمارے اوپر چھما چھم برسیں گے، تو جب وہ بادل برسیں گے تو پانی نہیں گرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کھچروں جیسے، کھچروں کے قد اور وجود جتنے بچھو برسا دیے جائیں گے، انہیں پانی کی جگہ بچھو برسا دی جائیں گے۔ آج تمہارا پانی یہی بچھو ہیں، آج تمہارے لیے یہی بچھو ہیں، یہی تمہیں پانی بھی پلائیں گے، یہی تمہیں ڈستے بھی رہیں گے۔ تو پہلی بارش بچھوؤں کی شکل میں ہوگی، تو جب برسیں گے تو اتنا برسیں گے کہ وہ ڈنگ ماریں گے، تو اہل جہنم 1000 سال تک درد سے روتے رہیں گے۔ جہنم کی آگ کی شدت الگ ہوگی، ان کے ڈنگ مارنے کی شدت الگ ہوگی۔ تم نے پانی مانگا تھا نا اے جہنمیوں، دنیا میں تم نے ہماری باتوں پہ کان نہیں دھرا تھا، دنیا میں رہ کے تم سرکشی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، کفر کرتے رہے، بدکاریاں اور سیاکاریاں کرتے رہے، ہماری باتوں پہ کان نہیں دھرا تھا۔ نعمتیں تم نے ہماری کھائی تھیں، نافرمانیاں بھی تم نے ہماری کی تھیں، دیا ہوا سب کچھ ہمارا تھا، تمہیں دولتیں دی وہ ہم نے دی، تمہیں روپے پیسہ دیا وہ ہم نے دیا، تمہیں کھانے پینے کی اشیاء ہم نے دی تھی، پانی جو تم ضائع کرتے رہتے تھے وہ پانی بھی ہم نے دیا تھا۔ ہماری تو ایک ایک نعمت کا تم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، بدلہ بھی نہیں دے سکتے تھے، اور تم اتنے سرکش بنے کہ کھایا ہمارا اور ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو گئے، ہمارے ہی نافرمان بن گئے۔ تو آج تمہیں یہ پانی دیا جا رہا ہے بچھوؤں کی شکل میں، جو ڈنگ ماریں گے پکڑ پکڑ کے، 1000 سال تک روتے رہیں گے، 1000 سال تک تڑپتے رہیں گے کہ مالک ہم نے تو کچھ اور مانگا تھا، ہمیں ملا کچھ اور ہے۔ پھر وہ اللہ سے اس کے بعد 1000 سال تک پھر بارش مانگیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں بارش کے چند قطرے دے دے، ہمیں بارش نصیب کر دے۔ تو جب پھر 1000 سال تک آگ میں جلتے ہوئے اور درد سے روتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بارش دی جائے، ہمیں
پانی کے قطرات دیے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ان پہ سیاہ گھٹا جو ہے وہ چڑھا دے گا، وہ ان پہ لے کے آئے گا، بادل آئیں گے گھٹا ٹوپ چھائے ہوئے، جب وہ آئیں گے تو وہ پھر خوش ہوں گے، شاید اس بار تو پانی مل جائے گا، اس بار تو بارش برسے گی، رت بدل جائے گی، شاید بہار کا سما لگ جائے۔ تو جب وہ برسے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی گردنوں جیسے جیسے اٹھی ہوتی، اتنے اتنے قد والے بختی اونٹوں کی طرح اللہ رب العزت سانپ برسا دے گا۔ اللہ اکبر، سانپ برسا دی جائیں گے، اور پھر وہ سانپ ان کو ڈسیں گے، اور پھر وہ 1000 سال تک ان سانپوں کے ڈسنے کی تکلیف کو محسوس کرتے رہیں گے، اسی درد سے وہ روتے رہیں گے، کراہتے رہیں گے۔ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، ہم ان کو عذاب پہ عذاب دیتے جائیں گے، ایک سے بڑھ کے دوسرا عذاب لاتے جائیں گے۔ کس لیے؟ بما کانوا یفسدون، وہ زمین میں دنگا فساد کرتے تھے، وہ زمین میں گناہ کرتے تھے، وہ پہلی زندگی میں بدکاریاں کرتے تھے، وہ پہلی زندگی میں زناکاریاں کرتے رہے تھے، وہ شرابوں کے جام لڑکاتے رہے تھے، وہ ماں باپ کو اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے رہے تھے، وہ بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے تھے، وہ بوڑھے باپ کو کبھی نہیں پوچھتے تھے، وہ بیمار پڑا رہتا تھا، ماں درد سے کراتی رہتی تھی، ماں اپنے بیٹے کو بلاتی رہتی تھی، وہ کان بھی نہیں لگاتا تھا، مؤذن اسے صدا دیتا رہتا تھا۔ لوگوں، تم کامیابی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، تم دنیا کے بازاروں میں کامیابیوں کو ڈھونڈتے ہو، تم دفاتر میں ڈھونڈتے ہو، تم دنیا کے جھیل جبیلوں میں کامیابیاں ڈھونڈتے ہو۔ میرا نمائندہ کہہ رہا ہے، رب کائنات کی طرف سے اعلان کر رہا ہے، جس نے کامیابی لینی ہے نا، ادھر نہ جائے، وہ لوٹ کے رب کی بارگاہ میں آ جائے، لوٹ کے رب کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں کامیابی یہاں ملے گی، تم وہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ ہر بندہ کامیابی کا راشی ہے، کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، وہ دنیا کے اندر بڑا بن جائے، اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے۔ تو رب کائنات تو کہتے ہیں کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی ادھر ہے، یہاں لوٹ کے آؤ۔ زدناہم، رب کائنات فرماتا ہے عذاباً فوق العذاب، عذاب کے بعد عذاب آئے گا، درد کے بعد درد آئے گا، تکلیف کے بعد تکلیف آئے گی، شدت کے بعد شدت آئے گی۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسدون، وہ دنیا میں رہ کے گناہ کرتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے، فساد کرتے تھے، یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، بے وجہ نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے نا بندے کیا ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا یظلمون ولکن کانوا انفسہم یظلمون، فرمایا ہم پہ ظلم نہیں کرتا کوئی گناہ کر کے، ہماری بادشاہی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ملک کے اندر کوئی فساد بپا نہیں ہوتا۔ لوگوں، تم گناہ کر کے ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو، ظلم تم اپنے آپ پہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے جا رہے ہو۔ اتنے گناہ کر، اتنی بدکاریاں کر، اتنی اس مالک کی نافرمانیاں کر جتنا اس نرم و نازک جسم پہ تو عذاب کو برداشت کر لے گا، جتنا تو اس عذاب کو سہ سکتا ہے نا، اتنا ہی گناہ کر جتنا تیرے اندر قوت اور طاقت ہے۔ اور خدا جانتا ہے ہماری طاقت کیا، کچھ بھی نہیں، ہمارے تو تلوے میں کانٹا چبھ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز اگر ہمارے جسم کو کاٹ دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہم سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جہنم کے اس عذاب کو سہ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر آج وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو رب کائنات نے جبریل کو بلایا، تو فرمایا خالق ذوالجلال نے، او جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جاؤ پہلے میری جنت کو دیکھاؤ، جاؤ ایک نظر جنت پہ ڈال کے آؤ۔ جبریل امین جائیں گے اللہ کی جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کے اندر جو اشیاء رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھا، اور دیکھ کے پلٹ کے رب کائنات کی بارگاہ میں آئے، فرمایا جبریل بتاؤ تم نے جنت کو کیسا پایا؟ تو عرض کی
رب کائنات کی بارگاہ میں مالک تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے، جو ان نعمتوں کے بارے میں اور جنت کی سہولتوں اور جنت کی دیگر چیزوں کے بارے میں سنے گا، مالک وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہر بندہ دوڑ کے جنت جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ طلب کرے گا کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت کا باسی بن جاؤں، یہاں کی نعمتوں کو، سہولیات کو، یہاں کے بنگلوں کو، جنت کی ٹھاٹھ باٹھ کو جو دیکھے گا وہ جنت کی طرف دوڑے گا، وہ پیچھے کبھی بھی نہیں رہے گا، وہ ضرور جائے گا۔ تو پھر رب کائنات نے جنت کے ارد گرد وہ مشکلات رکھ دی، وہ امتحانات رکھ دیے جن سے گزر کر بندہ جنت میں جائے گا، جن امتحانوں کو پاس کر کے بندہ جنت کی طرف جائے گا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل اب جاؤ، اب بھی جنت کو دیکھ کے آؤ، اب جنت کے ارد گرد چیزیں جو رکھی ہیں انہیں بھی دیکھ کے آ۔ جب جبریل امین گئے اور جا کے نظر ڈالی کہ اتنے امتحانات جن سے گزر کر اتنی محنتوں کے بعد بندہ اس جنت کی طرف جائے گا، تو جبریل پلٹ کے آئے اور آ کے کہنے لگے مالک مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ڈر رہا ہوں جتنے امتحانات ہیں نا، کوئی جنت میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکے گا، جتنی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، جتنی سختیوں سے گزرنا پڑے گا، ان سختیوں سے گزر کر تو کوئی بھی جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جی رب جلی فرمایا جاؤ میری جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جبریل دوڑے دوڑے گئے، جہنم کے عذاب کو دیکھا، جہنم کی وادیوں کو دیکھا، سختیوں کو دیکھا۔ جب دیکھا تو پلٹ کے واپس آئے، تو آ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک تیری قسم ہے مجھے کہ کوئی بھی جو بھی سنے گا نا جہنم کی سختیوں کو، جہنم کے عذاب کو سنے گا کہ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا، اتنی آگ اور اتنی شدتیں وہاں، مالک تیری جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی ادھر جانا ہی گوارا نہیں کرے گا۔ پھر رب کائنات نے اس جہنم کے دائیں بائیں رب کائنات نے جب وہ شہوتوں کو، خواہشات کو، دنیا کو سجا کے رکھا، تو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ پھر میری جہنم دیکھ کے آؤ، اب جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جب جبریل گئے تو خواہشات کو دیکھا، تمناؤں کو دیکھا، شہوات کو دیکھا، اور جو اس کے ارد گرد جو خوبصورتی کی کر دی گئی تھی اس خوبصورتی کو دیکھا تو پلٹ کے آئے، تو آ کے کہنے لگے مالک مجھے تیری عزت کی قسم ہے جتنا کچھ تو نے رکھ دیا ہے نا، میں ڈر رہا ہوں کوئی بندہ نہیں بچے گا، سارے جہنم جائیں گے، ساری دوڑ کے جائیں گے ان خواہشات کے پیچھے، ساری دوڑ کے جائیں گے اپنی آرزوؤں کے پیچھے، ساری دوڑ کے جائیں گے اس عارضی خوبصورتی کے پیچھے، ان ساری ٹھاٹھ باٹھ کی طرف دوڑتے رہیں گے، اور جب اس ٹھاٹھ باٹھ کی طرف دوڑیں گے اس کا نتیجہ جہنم ہوگا، اس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ جنت مشکلات کے بعد ملے گی، جہنم آسانیوں کے بعد ملتی ہے، ادھر مشکلات ہیں، ادھر امتحانات ہیں، ادھر اپنی جان سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا پڑتا ہے، تب جا کے جنت ملا کرتی ہے۔ اور جتنا کچھ تو نے جہنم کے دروازے پر رکھ دیا ہے نا، جتنا ملمہ سازی کر دی گئی ہے، جتنا اس کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، ادھر تو سارے بھاگے جائیں گے، ادھر تو سارے بھاگے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جہنم اور جنت کا یہ تذکرہ ہے، جنت مشکلات کے بعد ملتی ہے، جہنم شہوتوں اور خواہشات کے بعد ملتی ہے۔ اب چاہو تو خواہشوں کو دبا لو، اب چاہو تو اپنے آپ کو مار کے خود کو اپنے اللہ کے تابع کر لو، جو راستہ انسان اختیار کرتا جائے گا، جو راستہ انسان خود سلیکٹ اور چوز کرتا جائے گا، نتیجہ بھی اسی طرح ملتا جائے گا، سب کچھ سامنے آتا جائے گا۔ فرمایا وہ جہنم بڑی سخت ہے جسے تم لوگ آسان سمجھ رہے ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بار جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو جبریل کا رنگ بدلا ہوا تھا، جبریل امین کا چہرہ اترا ہوا تھا، چہرہ افسردہ تھا، بڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔
تو سرکار نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل آج تمہارے انداز بدلے ہیں، آج رنگ تمہارا بدلا ہوا ہے، آج تیور تمہارے بدلے ہوئے ہیں، آج افسردگی کیوں ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ حضور آج میں آپ کے پاس ایک ایسے وقت میں حاضر ہوا ہوں جب رب کائنات نے جہنم کو جلانے کا حکم دیا تھا، جہنم کو تیز کرنے کا، دہکانے کا حکم رب نے دیا تھا۔ حضور میں ایسے وقت میں آیا ہوں، اور حضور آپ جانتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب بھی برحق ہے، قبر کا عذاب بھی برحق ہے، اور حضور اللہ کا عذاب بہت بڑا جسے میں آج نگاہوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں جہنم کی آگ کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی شدت والی ہے، اور حضور میں کیا بتاؤں، جب تک عذاب جہنم سے بندہ پناہ نہ مانگ لے، مامون امن میں نہ ہو جائے، اتنی دیر تک کسی کو سکھ کا سانس نہیں آئے گا، سکھ کا سانس نہیں آئے گا۔ تو جبریل امین سے سرکار فرمانے لگے، جبریل کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کیا دیکھ کے آئے ہو جہنم کو، وہاں کیا دیکھا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، حضور اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو 1000 سال تک اسے دہکایا ہے، اس کی آگ کو بھڑکایا رب کائنات نے، اسے جلاتا رہا ہے مالک، اس کو تیز کرتا رہا ہے، تو 1000 سال جل کے وہ سرخ ہو گئی۔ حضور پھر دوسرے ہزاریے میں جلایا گیا ہے تو وہ سفید ہو گئی ہے، تیسرے ہزاریے سال میں 1000 سال تک جلایا گیا ہے، حضور وہ کالی سیاہ رات کی طرح ہو چکی ہے، وہ رنگ بدل چکی ہے، رنگ بدل چکی ہے۔ حضور مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ کا ایک چھوٹا سا ذرہ سوئی کے سوراخ کے برابر اسے اگر اس زمین کے اوپر پھینک دیا جائے، اس کی آگ کا ایک چھوٹا سا ذرہ اس زمین کے اوپر کھول دیا جائے سوئی کے ناکے اور سوراخ کے برابر، حضور اللہ کی قسم پوری دنیا والے لوگ جل کے مر جائیں گے۔ جہنم کی آگ کا ایک حصہ اتنا سارا دکھا دیا جائے، دنیا میں پھینک دیا جائے، اسے کھول دیا جائے، اس کے پردے ہٹا دیے جائیں، تو روئے زمین پہ بسنے والا کوئی آدم ذات زندہ نہیں رہ سکے گا، سارے کے سارے جل جائیں گے۔ حضور اتنی سخت آگ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور حضور اگلی بات بتاتا ہوں کہ اگر جہنمیوں کا کپڑا جو جہنمیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کے اندر جب انہیں پھینکا جائے گا، جو انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے، حضور اللہ کی عزت اور قدرت کی قسم ہے، اگر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جہنم سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا جائے، اتنا بدبودار ہوگا کہ اہل دنیا اس کی بدبو سے ہی مر جائیں گے، سانس بھی نہیں لے سکیں گے، اتنی گندی بدبو ہوگی، اتنی ہمک اٹھ رہی ہوگی اس سے کہ وہ شدت اور حرارت اور بدبو کی وجہ سے اہل جہنم، اہل دنیا جو ہے وہ مر جائیں گے۔ اہل جہنم کا کپڑا اگر یہاں دنیا والوں کو دکھایا جائے، حضور اتنی سخت جہنم ہے، اور حضور اگر جہنم کی زنجیریں جن کے ساتھ دوزخیوں کو، جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، بدکاروں اور سیاکاروں کو جکڑا جائے گا، حضور اگر وہ کڑیاں جو ہیں کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائیں، وہ زنجیریں جن سے قیدیوں کو، مجرموں کو پکڑا جائے گا یوم محشر، اور جکڑ کے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، حضور اگر وہ ایک کڑی بھی یہ پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے حضور وہ پہاڑ بھی پگھل جائے گا، وہ پہاڑ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان آگ کی زنجیروں سے، ان آگ کی کڑیوں سے ان انسانوں کو باندھا جائے گا، 3 انسانوں کو، جو انسان رب کے نافرمان ہیں، جو انسان میرے آقا کے نافرمان ہیں، جو شیطان کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، جو دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، جو دنیا کے لیے اپنے آپ کو سجانے والے ہیں، جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے مرنے والے ہیں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے حشر میں بھی جانا ہے۔ حضور میں آج یہ مناظر دیکھ کے آیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ جبریل عرض کر رہے ہیں جس کے دامن پہ گناہ کا قطرہ بھی نہیں ہے، ایک داغ بھی نہیں، جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے افلاکیوں کا امام بنایا ہے، جو سارے نبیوں کے پاس آنے والا ہے، انبیاء سارے نبیوں کا صحابی ہے،
رب کا بڑا مقرب فرشتہ ہے، اللہ کا بڑا قریب ہے، اللہ کا بڑا برگزیدہ وہ فرشتہ ملک ہے۔ وہ جبریل سرکار کے پاس آئے تو رنجیدہ چہرہ اترا ہے، حضور میں جہنم کی ایک جھلک دیکھ آیا ہوں، میں جہنم کو ایک آنکھ دیکھ کے آیا ہوں، حضور میں تو ڈر ہی گیا ہوں، میرا تو چہرہ ہی اتر گیا ہے۔ اللہ جانے جو اس جہنم کے اندر جائیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں دیکھنے والے رو رہے ہیں، اور ہیں بھی وہ جن کا گناہ بھی کوئی نہیں، جو بخشے بخشائے ہیں، جو معصوم ہیں گناہ سے، معصوم عن الخطائے والذنب ہیں، جن کے دامن پہ گناہ کا ایک چھینٹا بھی نہیں ہے۔ وہ عرض کر رہے ہیں حضور یہ کیفیات ہیں جہنم کی، اپنی امت کو بتلائیے، اپنی امت تک پیغام پہنچا دیجئے، خدا را جہنم سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا، نافرمانیوں سے بچ جانا، غلط کاریوں سے بچ جانا۔ اگر تم گناہ کرتے رہے تو پھر اس عذاب کا سامنا تمہیں بھی کرنا پڑے گا، اس عذاب کا سامنا تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر جبریل آگے کہتے ہیں حضور میں بتاتا ہوں اس خدا کی قسم، قسم اٹھا کے جبریل باتیں کر رہے ہیں جس نے آپ کو نبی آخر الزمان بنایا ہے، اس خدا کی عزت و آبرو کی قسم جس خدا نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ حضور اگر جہنم کے عذاب والا ایک شخص جہنم سے نکال کر، وہ کہتے ہیں کہ اسے مغرب میں کھڑا کر دیا جائے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں وہ شخص کھڑا کر دیا جائے جس کو جہنم کی آگ جلا رہی ہو، جہنم کا عذاب آ رہا ہو، حضور وہ مغرب میں کھڑا ہو، اس کے عذاب کی شدت اور حرارت سے مشرق میں کھڑا ہوا شخص بھی مر جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنا سخت وہ عذاب ہے جو ایک فرد کو دیا جائے گا کہ کھڑا وہ مغرب میں ہے، اس کی تپش اور اس کے اثرات مشرق میں کھڑے جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہوئے شخص کو بھی عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ بندہ وہیں ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا۔ اتنی سختی ہے حضور جہنم کے عذاب کے اندر۔ اور جبریل آگے کہتے ہیں حضور لوگوں کو بتائیے جہنم کے زیورات رب نے لوہے کے بنائے ہیں، جہنم کے زیور رب نے وہ کڑیاں اور زنجیریں بنائی ہیں جن کے اندر وہ بندوں کو کیا کرے گا، جکڑ دے گا۔ حضور جہنم کا پانی رب نے یہ کوئی چشموں کا نہیں بنایا ہے، یہ ٹھنڈے مشروب نہیں بنائے ہیں، حضور جہنم کا پانی رب نے یہ زخموں کے اندر سے بہنے والا گندا پیپ اور کچلو پانی بنایا ہے، جس کو آپ اور میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، جس کو جسم پہ لگانا بھی ہم برداشت نہیں کرتے، لگا وہ دھو ڈالتے ہیں، اسے صاف کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا وہ پانی انہیں پیش کیا جائے گا، اہل جہنم کو جب وہ مانگیں گے ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں کچھ قطرات دے دو، ہمیں ہماری پیاس کا کوئی مداوا اور سامان کر دو، ہم سے یہ پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، فرمایا وہ پانی انہیں پیپ دیا جائے گا، یہ گندا لہو دیا جائے گا، پیو اس پانی کو۔ دنیا میں رہ کے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تھا، اللہ کے حکموں کو نہیں تم نے مانا تھا۔ اور حضور وہاں کا لباس یہ حریر اور ململ کا نہیں ہے، یہ ریشم کا نہیں ہے، جہنم کا لباس یہ حضور یہ نرم و گداز لباس کپڑا نہیں ہے، یہ ہمیں سردی اور گرمی سے بچانے والے یہ کاٹن کے سوٹ نہیں ہیں، حضور یہ رنگ رنگ کے کپڑے نہیں ہیں۔ جبریل وہاں کا لباس کیسا ہے؟ حضور جہنم کا لباس رب نے آگ سے بنایا ہے، جہنم کا لباس رب نے آگ سے تیار کیا ہے، جو پہنے گا اس کے جسم تک کو جلا ڈالا جائے گا، ہڈیوں تک کو جلا ڈالا جائے گا، ہڈیوں کے اندر موجود گودا بھی ختم کر دیا جائے گا۔ حضور میں اس لیے ڈر رہا ہوں، میں اس لیے میرا چہرہ اترا ہوا ہے، حضور اس لیے میں رنجیدہ ہوں کہ میں آج جہنم کو دیکھ آیا ہوں۔ حضور ان کو خبر کر دے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہر چیز کو، تو حضور انہیں بتا دیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، جہنم بڑی سخت ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، فرمایا ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، کن کے لیے؟ سرکشوں کے لیے، جو باغی ہیں، جو ہمارے حکموں کو پامال کرتے ہیں، جو ہمارے بتائے ہوئے احکام کو پس پشت ڈال کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اپنی من کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
اور ہمارے رسولوں کے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہیں بتلائیے جہنم آسان جگہ نہیں ہے، جہنم بہت سخت جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل آئے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو جبریل امین سے سرکار نے پوچھا تھا، جبریل بتلاؤ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ قرآن کے اندر بھی رب نے بتایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. وہ جہنم کے 7 ہم نے دروازے بنائے. کتنے بنائے؟ 7 دروازے ہم نے جہنم کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے کا حصہ بٹا ہوا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، تو سرکار نے پوچھا جبریل کتنے دروازے؟ حضور 7 دروازے ہیں. کتنے بڑے دروازے؟ تو جبریل کہنے لگے حضور نیچے سے اوپر تک 70 سال تک اگر بندہ چلے نا تو ایک دروازے کی ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک پہنچتا ہے. اتنے کھلے دروازے رب نے جہنم کے بنا رکھے ہیں. 70 سال تیز سواری چلتی رہے تو دروازے کی ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک بندہ پہنچتا ہے. حضور وہ 7 دروازے ہیں، اور فرمایا کہ ہر دروازہ دوسرے پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ شدت والا ہے. پہلا دروازہ دوسرا دروازہ سٹیپ در سٹیپ ہیں، اوپر نیچے سیڑھیوں کی طرح دروازے بنائے گئے ہیں. تو ہر دروازہ دوسرے دروازے سے حضور 70 گنا زیادہ ہے، گرم ہے. اور فرمایا جب جہنمیوں کو وہ توق اور زنجیریں پہنا کے ان دروازوں میں لایا جائے گا، ان دروازوں میں جہنمیوں کو لایا جائے گا زنجیروں سے پکڑ کر، تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ حضور وہ زنجیریں ایسی ہوگی جہاں باندھے گے نا، یہاں سے جلا کر پیچھے کمر تک نکل جائے گی. کمر پہ ڈالی زنجیریں کمر کو جلا کے پیٹ تک آ جائیں گی، ہڈیوں کو جلا، اتنی گرم ہوگی، ایک طرف وہ جلا کے دوسری طرف نکل جائیں گی. حضور جسم کے آر پار وہ زنجیریں ہو جائیں گی، جن زنجیروں سے جکڑ کر جہنمیوں کو ان دروازوں کی طرف لایا جائے گا. اور پھر جبریل عرض کر رہے ہیں سرکار کو کہ حضور مجرموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، پشت کے بل پیچھے باندھ دیے جائیں گے. اور ایک روایت آتی کہ یہاں پیٹ کو پھاڑ کے پیچھے نکال دیے جائیں گے، ہاتھ پیچھے نکال کے ان آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیے جائیں گے، اور انہیں پھر ہانک کے ان دروازوں کی طرف جو ہے وہ لایا جائے گا. اور پھر جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے ان دروازوں سے، ان کو اندر پھینکا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. رب کہتا ہے جب وہ دوڑ کے نکلنا چاہیں گے نا، جب دروازے کے قریب آئیں گے ہم پھر انہیں پیچھے دھکیل دیں گے. یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم ہی تمہاری جگہ ہے. تو 7 دروازے تھے. پہلا دروازہ حاویہ تھا، جو سب سے نچلا دروازہ ہے. جبریل امین عرض کر رہے ہیں حضور یہ حاویہ وہ دروازہ جس میں منافق ہوں گے، اصحاب مائدہ ہوں گے، اور آل فرعون جو فرعونی کافر ہوں گے، ان کو سب سے نچلے والے دروازے میں پھینکا جائے گا، اس سے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور فرمایا کہ دوسرا دروازہ جہنم کا جہیم ہے، جس میں کافر اور مشرک وہ ڈالے جائیں گے. تیسرا دروازہ سقر ہے، جو وادی سقر ہے، یہ وہ وادی ہے جہنم کی حضور جہاں آگ کے پجاری ڈالے جائیں گے. زرتشتی ایرانی مذہب تھا، وہ زرتشتی ڈالے جائیں گے اس سقر کے دروازے سے، اس وادی سقر کے اندر وہ پھینک دیے جائیں گے. اور چوتھا حضور نتا ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار اور مجوس ہوں گے، ستاروں کے پجاری، ستاروں کو ماننے والے، وہ ڈالے جائیں گے چوتھے دروازے سے. اور 5واں دروازہ حضور حطمہ ہے، اس سے یہودی ڈالے جائیں گے جہنم میں. اور 6واں دروازہ سعیر ہے، اس دروازے عیسائی ڈالے جائیں گے. اور آگے سننے والی بات ہے، جب 7ویں دروازے کی باری آئی، جب 7ویں دروازے کی باری ہے، جبریل بتاؤ وہ 7ویں دروازے سے کون ڈالے جائیں گے، کون سے لوگ دھکیل کے جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو اس وقت جبریل نے کہا تھا حضور وہ آپ کی امت کے بدکار لوگ اس دروازے سے ڈالے جائیں گے، جو گناہ کبیرہ کرتے رہے، جو بڑے بڑے جرم کرتے رہے اور توبہ نہیں کی تھی، بغیر توبہ کے مر گئے، زندگی ساری سرکشی میں گزری، زندگی ساری بدکاریوں میں گزری، زندگی ساری خطاؤں میں گزری. اور ہر روز انسان کی وہ روح سے بتاتی تھی، وہ اندر پڑا ہوا نور ایمان اسے بتاتا تھا کہ بندے آج توبہ کر لے، مرنے سے قبل توبہ کر لے،
آج تیرے پاس وقت اور گھڑیاں بھی ہیں، تو توبہ کر لے۔ تو ہر روز وہ یہی سوچتا تھا ابھی تو میری زندگی کا وقت ہی کوئی نہیں گزرا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میں کب مرنے لگا ہوں، میں رات کو سو رہا ہوں، صبح میں نے وہ کام کرنا ہے، وہ کام کر لوں۔ دن چڑھتا ہے وہ اور منصوبے بناتا ہے کہ دن چڑھا ہے شام تک میں یہ کر لوں، توبہ کل کر لوں گا، گناہوں کی معافی کل مانگ لوں گا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی ہے، توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ حضور وہ جو 7واں دروازہ ہے نا حضور، اس میں سے آپ کی امت کے وہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ڈالے جائیں گے۔ جب جبریل امین نے یہ عرض کیا نا تو امت کے غم میں سرکار بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی غش کھا کے گرے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جبریل میرے غلام بھی ڈالے جائیں گے، جبریل میرے امتی بھی ڈالے جائیں گے، میرے کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ جی حضور رب نے وہ دروازہ بنایا ہے، اگر توبہ کر لیں گے تو رب گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں پہ رحمت کا پانی پھیر دے گا۔ لیکن توبہ نہیں کریں گے تو پھر حضور آپ کی امت کے لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہ میں نے بتایا کہ جہنم کتنی سخت ہے، اس بڑی یہ طویل حدیث ہے، اس کا حصہ انشاءاللہ پھر کبھی کس دن بیان کروں گا کہ پھر سرکار نے کیسے رو رو کے رب کو منایا تھا اور ان گناہگاروں کو جہنم سے بچایا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔